بنیادی چیز جنت میں جانے کی وہ ایمان ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا، جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا، جو انسان مومن ہوگا، وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، وہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، ساری زندگی مسجد میں نہ آئے، زکوٰۃ نہ دے، پر اللہ رب العزت نے اسے مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب کر دی، اس سے ایمان کی دولت نہیں چھینی، وہ انسان کامیاب ہے۔ وہ لوگ کامیاب ترین لوگوں کے اندر سے ہے۔ اگر انسان ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تہجد کے اندر گزار دے، ساری زندگی انسان نماز اور نوافل میں گزار دے، ساری زندگی انسان رفاہی کام غربا کی امداد میں گزار دے، اگر خدا نخواستہ اللہ رب العزت نے ایمان اس کا مرتے وقت سلب کر لیا، تو وہ انسان ناکام ترین لوگوں کے اندر سے ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی انسان ایسا نہیں جو خسارے کے اندر سے ہو۔ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جن کو ایمان دیا گیا اور پرماننٹ طور پر ایمان دیا گیا، مرتے وقت تک ان سے ایمان چھینا نہیں جائے گا، بلکہ اسی طرح انہیں اس دنیا سے لے جایا جائے گا، پھر اسی طرح وہ آگے جنت کے اندر جائیں گے، جنت کے محلات کے اندر عیش کریں گے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ایمان دیا لیکن عارضی طور پر ایمان دیا، یعنی ایمان ان کا ہے لیکن مرنے سے پہلے ان کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اگر ایمان کی حفاظت ہو گئی تو انسان کامیاب ہے، چاہے انسان کے نامہ اعمال کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ اگر انسان کے ایمان کی حفاظت نہ ہوئی تو انسان ناکام ہے، اور اسی طرح انسان کے ایمان کی حفاظت یہ انسان کو خود کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دے دی، اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی، اللہ نے ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ ایمان کے درخت کی آبیاری کیسے کرنی ہے، کہ ایمان کو آپ نے کیسے سنبھالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلا دی کہ آپ یہ دعائیں مانگے، اے اللہ ہمارے ایمان کو سلب نہ کیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ میرے نبی نے دعا سکھلائی کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ نہ پھیرنا، یعنی ایمان کی آبیاری خود انسان نے کرنی ہے۔ اور اس کی مثال علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ ایک انسان کا ذاتی مکان ہوتا ہے اور ایک انسان کا کرائے کا مکان ہوتا ہے۔ اگر جو کرائے کا مکان ہے، کرایہ دار ہے، مکان کی چھت گر جائے، مکان کی دیواریں گر جائیں، مکان ٹوٹ کا شکار ہو، کرایہ دار کو کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ اسے کہیں تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑیں یار اسے، میرا کون سا مکان ہے، میں تو 1 مہینہ رہنا ہے، 2 مہینہ رہنا ہے، مالک جانے، مالک کے مکان جانے، اور مکان جانے وہ خود اس کی مرمت کرائے گا۔ اور دوسری طرف ایک ساتھی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذاتی مکان ہوتا ہے، ذاتی مکان والے کی اگر ایک بارش کے اندر ایک ٹائل بھی اگر جو ہے وہاں سے پانی ٹپک پڑے، آپ اس سے بات کریں، اس سے یہی فکر لائق ہوگی، بھائی مجھے مشورہ دیں، یہ میری چھت ہے، لینٹر میں نے ڈالا ہے، یہ کیوں یہاں سے ٹپکی ہے، اس کو بس یہی فکر ہوگی۔ اب جو انسان ایمان کو ذاتی سمجھتا ہے وہ انسان اس کی فکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ انسان اس کی فکر کرتا ہے، اللہ نے جس معاملات سے جس کام سے روکا ہے اس سے رکتا ہے، وہ انسان اس کی فکر کرتا ہے، کیوں؟ اسے علم ہے کہ یہ ایمان میرا ہے، اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا، اور اس کی حفاظت کر کے پھر اس کے بلبوتے پر، پھر اس کی بنیاد پر میرے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اسے اپنا ذاتی ایمان نہیں سمجھتے بلکہ کرائے کا سمجھتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے، کوئی انہیں کہے بھائی گناہ نہ کرو، اس سے دل کے اوپر ایک نقطہ اللہ رب العزت سیاہی کا لگا دیتے ہیں، پھر دوسرا گناہ ہوتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، تیسرا لگ جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا دل اس انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ اور ثواب کے اندر، نیکی کے اندر کوئی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو انسان جس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اس کو وہ گناہ نہیں لگتا۔ اب اگر ایک آدمی ہے وہ VCR فلم نہیں دیکھتا، اگر وہ دیکھے گا بھی چھپ کر دیکھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ساتھی کو علم ہو جائے
اور وہ یہ بات کہے حاجی صاحب تو مووی دیکھ رہے تھے, حاجی صاحب تو VCR دیکھ رہے تھے, اگر وہ جھوٹ بولے گا, اگر وہ دھوکہ دے گا, فراڈ کرے گا, وہ چھپ کر کرے گا کہ بھائی ساتھی کیا کہیں گے, معاشرے والے کیا کہیں گے, اچھے حاجی صاحب یار یہ ملاوٹ کرتے ہیں. اب اگر ایک انسان ڈھیٹ ہو جائے, یعنی اس انسان کا گناہ سے اتر جائے, پھر وہ انسان آپ دیکھتے نہیں ہیں سریعام باہر لوگ گالیاں نکالتے ہیں, کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, ان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے, لیکن گناہ کر کر کے اتنا سیاہ ان کا دل ہو گیا کہ اب انہیں گناہ کی تمیز ہی نہیں ہے. اب اگر آپ انہیں روکیں گے بھی صحیح, وہ کہیں گے یار یہ کوئی گناہ ہے گالی نکالنا, فراڈ کرنا کوئی گناہ ہے. جو انسان مووی کا عادی ہو گیا وہ سریعام باہر جو ہے ڈیک نہیں سنتا, سریعام گانے, سریعام نہیں میوزک نہیں سنتا, آپ اسے منع کریں گے وہ نہیں منع ہوگا, وہ کہے گا بھئی یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے, یہ تو ایک عام سا ساز ہے, میں نے سن لیا تو اس کے اندر کون سی بڑی بات ہے. لیکن دوسری طرف وہ انسان ہے جو ایمان کو اپنا ذاتی سمجھتا ہے, وہ گناہوں سے دور رہتا ہے.